بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بھائی اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر مبارک 90 سال ہو چکی تھی۔ بڑھاپے کی اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اور ہم نے بشارت دی آپ کو اسحاق کی، وہ نبی ہوگا زمرہ الصالحین میں سے، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر اور اسحاق پر، اور اس کی نسل میں کوئی نیک ہوگا اور کوئی اپنی جان پر کھلا ظلم کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آپ کی تعریف و توصیف بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ حدیث جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں، آپ کی شرف نسبی کو واضح کرتی ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی رفقہ بنت بطویل سے ہوئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بقید حیات ظاہری تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ حضرت رفقہ بانجھ تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اس کو حمل ہوا اور مدت پورے ہونے پر جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ بڑے کا نام عیسو رکھا گیا، جسے عرب الیس کہتے ہیں، جو رومین کے باپ ہیں، اور دوسرے جو عیسو کی ایڑی پکڑے ہوئے تھے، اس کا اسم گرامی یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب کو اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کی طرف بنی اسرائیل منسوب ہیں۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو یعقوب سے زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ عیسو پہلے تھے اور ان کی ماں رفقہ اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی، کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کی بصارت کمزور ہو گئی تو ایک دن آپ نے اپنے بیٹے عیسو سے کہا کہ جا کر کھانا لاؤ۔ انہیں حکم دیا کہ شکار کو جاؤ اور شکار کا جانور پکا کر مجھے کھلاؤ، تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ عیسو شکاری تھے، سو وہ شکار کرنے چل پڑے۔ رفقہ نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ریوڑ سے 2 اچھے بکرے ذبح کرو اور انہیں بھون کر اپنے والد کو پیش کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جلدی جلدی بکرے بھونے، اپنے بھائی عیسو کے کپڑے زیب تن کیے اور اپنے ہاتھوں اور گردن پر بکروں کی جلد پہن لی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال زیادہ نہیں تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے گوشت پیش کیا اور حاضر خدمت ہوا تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور چوما اور کہنے لگا، تو یعقوب، آواز تو یعقوب کی ہے، لیکن کپڑے اور جسم عیسو کا لگتا ہے۔ جب کھانا کھا چکے تھے تو دعا کرنے لگے کہ تو اپنے بھائیوں میں بلند قدر و منزلت کا حامل ہو، سارے بھائیوں اور اس کے بعد تمام قبیلوں پر آپ کا نام بلند ہو، اولاد اور مال میں کثرت سے نوازا گیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے جدا ہوئے تو پیچھے سے ان کا بھائی عیسو آ گیا۔ اس کے پاس بھی کھانا تیار تھا، شکار کا گوشت حاضر خدمت کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے پوچھا، بیٹے یہ کیا ہے؟ عیسو نے عرض کی، یہ کھانا ہے جس کا آپ نے حکم دیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا، آپ ایک ساتھ پہلے نہیں آئے؟ کیا کھانا نہیں لیا اور تیرے لیے دعا کر دی گئی؟ عیسو نے عرض کی، نہیں، میں تو ابھی آ رہا ہوں۔ عیسو سمجھ گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہوشیاری دکھائی ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بہت ناراض ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ عیسو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو قتل کی دھمکی بھی دی۔
لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیسو کے کہنے پر اس کے لیے بھی برکت کی دعا سے نوازا اور فرمایا اس کی اولاد بھی زمین پر کثرت سے پھیلے گی اور انہیں رزق اور پھل فراوانی سے میسر آئیں گے۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ عیسو نے یعقوب کو دھمکی دی تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے بھائی لابان کی طرف چلے جاؤ جو کہ ارض حران میں قیام پذیر ہیں، اور جب عیسو کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک تم وہاں ہی رہو۔ انہیں اپنی والدہ نے یہ بھی حکم دیا کہ وہاں جا کر لابان کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ رفقہ نے اپنے خاوند حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی اسے یہی مشورہ دو اور اسے حکم دو کہ وہ حران میں چلا جائے۔ اسحاق علیہ السلام نے بھی یعقوب علیہ السلام کو یہی مشورہ دیا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی دن شام کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی، ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر لیٹے اور سو گئے۔ خواب میں ایک سیڑھی دیکھتے ہیں جو زمین سے آسمان تک بلند ہے، ملائکہ اس پر چڑھ رہے ہیں اور واپس اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے ہیں اور کہہ رہا ہے میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور یہ زمین میں تجھے اور تیرے بعد تیری نسل کو دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیدار ہوئے تو جو دیکھا تھا اس سے بہت خوش تھے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر میں خیر خوشی سے اپنے گھر واپس آ گیا تو اسی مقام پر اللہ رب العزت کے لیے عبادت گاہ تعمیر کروں گا، اور میری ملکیت میں جو کچھ ہوگا اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے کروں گا۔ پھر آپ نے اس پتھر پر تیل ملا اور اس پر نشان لگایا تاکہ پہچان ہو سکے۔ آپ نے اس جگہ کا نام بیت اہل خانہ خدا رکھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خالو کے ہاں حران پہنچ گئے۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی راحیل تھی۔ راحیل اپنی بڑی بہن سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل کا رشتہ طلب کیا۔ لابان نے اس شرط پر رشتہ منظور کر لیا کہ یعقوب علیہ السلام 7 سال تک ان کا ریوڑ چرائیں گے۔ جب سال کی مدت گزر گئی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ رات کو لابان نے اپنی بڑی بیٹی کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بھیج دی۔ لیا زیادہ حسین نہیں تھی، اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھی اور ان کی شکل اور صورت میں کوئی کشش نہیں تھی۔ شب زفاف گزر گئی۔ صبح حضرت یعقوب علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ راحیل کی جگہ لیا ان کی خلوت میں ہے۔ وہ اپنے خالو سے کہنے لگے آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میں نے تو راحیل کے لیے پیغام نکاح دیا تھا۔ لابان نے کہا کہ ہمارے رواج کے مطابق چھوٹی بہن کا نکاح بڑے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اگر تو اس کی بہن سے محبت کرتا ہے تو تجھے 7 سال اور بکریاں چرانا ہوں گی، میں تجھے راحیل بھی بیاہ دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال اور ریوڑ چرایا اور لیا کی دوسری بہن راحیل سے شادی کر لی۔ 2 بہنوں کی ایک نکاح میں جمع کرنا اس شریعت میں جائز تھا۔ اسے تورات کے ذریعے منسوخ کیا گیا، وہ کہ نسخ پر یہی ایک دلیل ہے کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ لابان نے اپنی ہر 2 بیٹیوں کو ایک لونڈی بھی عطا فرمائی۔ جو لونڈی لیا کو ملی اس کا نام زلفی تھا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی کمزوری پر نظر رحمت فرمائی اور انہیں اولاد سے نوازا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے روبیل پیدا ہوا، پھر شمعون، پھر لاوی، پھر یہودا۔ راحیل کو یہ دیکھ کر رشک ہونے لگا کیونکہ ابھی تک وہ حاملہ نہیں ہوئی تھی۔
انہوں نے اپنی لونڈی بلہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یلہی کے پاس گئے، وہ حاملہ ہوئی، ان کے بطن سے بچہ پیدا ہوا جس کا نام نفتالی رکھا گیا۔ لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کی، اس کے بطن سے جاد اور عشیر دو پیدا ہوئے۔ لیا پھر حاملہ ہوئی اور ان سے پانچواں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام زاہلون رکھا۔ وہ پھر امید سے ہوئی اور اس باران کے وہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام دینہ رکھا گیا۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کے 9 بچے پیدا ہوئے۔ راحیل نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے لیے ایک بچے کی التجا کی۔ اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا اور قبول فرمایا۔ آپ امید سے ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر ایک عظیم المرتب، شریف، حسین و جمیل اور نہایت ہی صاحب و جمال و کمال بچہ پیدا ہوا جس کا نام راحیل نے یوسف رکھا۔ یہ سب بھائی ارض حران میں قیام پذیر تھے۔ یعقوب علیہ السلام نکاح کے بعد 6 سال تک اپنے ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح حران میں آپ کی مدت قیام 20 سال ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن اپنے ماموں لابان سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ خالو نے انہیں کہا، آپ کی وجہ سے میرے مال میں بڑی برکت ہوئی ہے، میرے مال میں آپ جو چاہے لے سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بھیڑوں اور بھوریوں کو میرے حوالے کر دینا جو اس سال پیدا ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے ان بھیڑ بکریوں کو الگ الگ کر لیا جو مذکورہ رنگوں میں نہیں تھی، تاکہ وہ اس رنگ کے بچے نہ جنیں، اور انہیں 3 دن کی مسافت پر الگ لے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفیدہ اور بادام اور اخروٹ کی سب جھڑیاں لے کر انہیں چھیلا، لیکن اس طرح ان پر خطوط سے بن جائیں، اور انہیں گھاٹ پر نصب کر دیا جہاں بھیڑ بکریاں پانی پینے آتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ بھیڑ بکریاں ان جھڑیوں کو دیکھ کر ڈریں اور ان کے پیٹوں میں بچے حرکت کریں، اور اس طرح بچوں کے رنگ اس جھڑیوں کے مطابق ہو جائیں۔ دراصل یہ خارق العادہ واقعہ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ پر صادر ہو رہا تھا۔ مال مویشی بڑھ گئے، لونڈی غلاموں کی کثرت ہو گئی۔ لابان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن گیا۔ اس کے بچوں کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، گویا وہ آپ پر ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنے والد گرامی اور اپنے آبائی ملک واپس چلے جاؤ۔ ساتھ ہی وعدہ فرما دیا کہ نصرت ربانی اس کے شامل حال ہوگی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیا، سب نے اطاعت کی۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مال مویشی لے کر چل دیے۔ راحیل نے اپنے والد کے بتوں کو بھی چرا لیا۔ جب وہ ان کے علاقے سے گزر گئے اور اپنے علاقے کی حدود میں داخل ہو گئے تو لابان اور اس کی قوم نے انہیں آ لیا۔ جب لابان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا تو لابان نے انہیں جھڑکا کہ بغیر اطلاع دیے تم کیوں نکل گئے اور مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، تاکہ میں تمہیں خوشی اور مسرت مزامیر اور طبلوں سے الوداع کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو عزت سے رخصت کرتا۔ اور پھر پوچھا، تم میرے بت کیوں ساتھ لے آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ راحیل بت چرا کر لے آئی ہے۔ آپ نے انکار کر دیا کہ وہ بت چرا کر نہیں لائے۔ لابان اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں کے خیموں میں داخل ہوا تاکہ بتوں کو تلاش کرے۔ راحیل نے اونٹ کی پلان کے نیچے انہیں رکھ دیا تھا اور اس پر بیٹھ گئی۔ جب لادان بت تلاش کرتے کرتے راحیل کے کمرے میں آیا تو وہ اس کے لیے کھڑی نہ ہوئی اور کہنے لگی، معذرت خواہ ہوں، میں اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں اس حالت میں ہوں جو عورتوں کی ہوا کرتی ہے۔ لابان تلاش اور کوشش کے باوجود بھی بت تلاش نہ کر سکا۔
آخر دونوں یعنی لابان اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جلعاد نامی ٹیلے پر ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام اس کی بیٹیوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کے اوپر اور شادی نہیں کرے گا، اور اس ٹیلے سے نہ تو یعقوب آگے آئے گا اور نہ لابان، یعنی دونوں کے درمیان یہ سرحد ہوگی۔ دونوں نے کھانا تیار کیا، پوری قوم نے ان کو ساتھ کھانا کھایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کیا اور واپس اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن ارض سعیر کے قریب پہنچے تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے مژدہ سنایا کہ آپ اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی عیسو کی طرف قاصد بھیجا اور خدمت میں بہت پیار و محبت اور عاجزی اور انکسار کا اظہار کیا۔ قاصد واپس آ گئے اور اطلاع دی کہ عیسو 400 پیادوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عیسو لڑائی کے لیے نہ آ رہا ہو۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی و انکساری سے دعا کی اور عرض کی، الہی تو نے مجھ سے اپنی معیت کا وعدہ کیا ہے، اپنے وعدے کو پورا فرما اور مجھے میرے بھائی عیسو کے شر سے محفوظ رکھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے تحائف تیار کر لیے، جن میں 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈھے، 3 اونٹنیاں، 40 گائیں، 20 بیل، 20 گدیاں، 10 گدھے شامل تھے۔ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان مویشیوں کو الگ الگ باندھے اور ہر صنف کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ رہے۔ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ عیسو کی ملاقات ہو اور وہ پہلے سے پوچھے تو کس کا غلام ہے اور مویشی کس کے ہیں تو کہہ دینا، یہ تیرے غلام یعقوب کے غلام اور مویشی ہیں، اس نے یہ سب میرے آقا عیسو کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ اس کے بعد والا بھی یہی جواب دے اور پھر اس کے بعد ہر شخص سے اسے یہی جواب دینا چاہیے، اور ہر شخص عیسو کو بتائے کہ یعقوب آخر میں آ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کہانی کا اگلا حصہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو کچھ دنوں بعد ویڈیو کی شکل میں عطا کر دیا جائے گا۔